السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتبروہ للابصار۔ ناظرین اکرام، صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ قرآن مجید میں جو واقعات ہیں، تمام جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ عبرت کے لیے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادث ہوئے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ فرعون ہو یا شداد ہو یا صدام ہو، نمرود ہو، یہ تمام جو گزرے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ جو اچھے لوگ گزرے ہیں، جو برے لوگ گزرے ہیں، تو وہ تمام جو گزشتہ واقعات ہیں انسان کے لیے عبرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا جو چند دن کی زندگی ہے، انسان اس دنیا میں آیا ہے کہ جو فانی ہے، بقا نہیں ہے۔ تو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے ایک واعظ کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ تم ہمیں واعظ کرو، نصیحت کرو۔ تو واعظ نے ہارون سے یہ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ کو شدید پیاس لگ جائے اور کہیں پانی نہ ہو، اور کسی ایک کے پاس پانی ہو، اب وہ بھی انکار کرے، لیکن اگر آپ کچھ دیں تو وہ دینے پہ راضی ہو جائے، تو یہ بتائیے کہ اب آپ اسے کیا دیں گے؟ تو ہارون نے کہا کہ نصف حکومت دے دیں گے، آدھی حکومت اسے دے دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر پانی پی لے، پھر اس کے بعد اگر جو ہے پانی نہ نکلے تو اب کیا کرو گے؟ تمہارے لیے خطرہ ہو جائے تو اب کیا کرو گے؟ تو کہا کہ نصف حکومت اسے دے دیں گے۔ تب اس واعظ نے کہا کہ اس حکومت پہ، اس سلطنت پہ تم ناز کر رہے ہو، اس پہ تم ناز کر رہے ہو، اور جو صرف جو ہے یعنی آدھا جو ہے، آدھی حکومت پانی پینے میں اور آدھی نکالنے میں پوری حکومت چلی جائے تو تم جو ہے اس پہ ناز کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو۔ لہٰذا جو ہے انسان کو غور اور فکر کرنا چاہیے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ گزرگاہ ہے، اور لوگ آتے رہے جاتے رہے، اسی طریقے سے لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ روایت میں یہ ملتا ہے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو غار میں سال ہا سال عبادت کر رہا ہے، دن اور رات عبادت کر رہا ہے، اور عبادت خانے کے سامنے یعنی غار میں جہاں عبادت کرتا ہے اس کے سامنے جو ہے ایک درخت ہے، انار کا درخت ہے، اور وہ گرمی کے موسم میں انار کھاتا ہے، پھر گرمی کے موسم میں جو ہے اسے جمع کر لیتا ہے سردی کے موسم کے لیے، اور اسی غار میں بیٹھ کر جو ہے غار میں انار کھا رہا ہے، اور یہاں تک کہ عبادت بھی انجام دے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی، روز محشر، پروردگار کا حکم ہوگا، پروردگار فرشتوں سے کہے گا کہ اسے جنت میں لے جاؤ، تو پھر وہ کہے گا کہ پروردگار ہم نے دنیا میں اس قدر جو ہے نیکیاں کی ہیں، اس قدر جو ہے ہم نے عبادت انجام دیا ہے، لہذا فضل سے نہیں، ہم جو ہے عدل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو قدرت کی آواز آئے، حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں جو ہے ایک پلے میں رکھا جائے، اور جو ہماری نعمت ہے اس میں سے جو ہے انار کا ایک دانہ رکھا جائے۔ جب حکم ہوگا ایک پلے میں اس کی نیکیاں ہوگی اور ایک پلے میں انار کا ایک دانہ ہوگا، تو نیکیوں کا پلہ جو ہے ہلکا ہو جائے گا، اور
انار کا پلہ یہ جو ہے وزنی ہو جائے گا، تب وہ کہے گا کہ پروردگار تیرے عدل سے نہیں بلکہ جو ہے ہمیں تیرا فضل چاہیے، فضل چاہیے۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار نے جناب داؤد سے کہا کہ داؤد کما حقہ میرا شکر بجا لاؤ۔ جناب داؤد نے کہا کہ پروردگار بذات شکر جو ہے نعمت ہے، اور کس کس چیز کا شکر بجا لاؤں؟ تمام چیزیں جو ہے تو نے دیا ہے، انسان سانس لے رہا ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہے، زبان ہے، پاؤں ہے، دل ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے، دماغ ہے، پروردگار کس کس نعمتوں پہ شکر بجا لائے؟ تو قدرت کی آواز آئی کہ داؤد تو نے جو ہے ہماری نعمتوں کو پہچان لیا ہے، لہٰذا جو ہے تو نے شکر بجا لایا ہے، کبا حقہ جو ہے شکر بجا لایا، اس لیے کہ تو نے جو ہے ہماری نعمتوں کو پہچان لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اس دنیا میں چاہیے کہ عبرت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، یہ عبرت کا مقام ہے تمام واقعات سے۔ جیسا کہ اگر آپ غور کریں کہ یہی ابلیس ہے نا کس بلندی پہ تھا، اتنے بلندی پہ تھا، لیکن تھوڑے سے تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ پستی میں آ گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو غرور ہے، زبان ہے تو زبان کا غرور ہے، دولت ہے تو دولت کا غرور ہے۔ تو 6000 سال اس نے عبادت کی، جیسا خود محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائری وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے سوچ رہے تھے، دل میں سوچ رہے تھے کہ ابلیس نے، شیطان نے 100-200 سال نہیں بلکہ جو ہے 6000 سال اس نے جو ہے عبادت کی۔ اب وہ بھی معلوم نہیں کہ یہ جو ہے 6000 یہ اس سے مراد دنیاوی ہے یا آخرت مراد ہے، یہ بھی معلوم نہیں، اور اتنے سال 6000 سال جو ہے عبادت کی، اور اس کے بعد جو ہے توفیق الہی میسر نہ ہو سکی۔ تو ان کے دل میں یہ تھا کہ جب اتنے سال عبادت کرنے کے بعد توفیق الہی میسر نہ ہو سکی تو پھر جو ہے بندہ 70 سال یا 60 سال 80 سال عبادت کرنے کے بعد کیسے جو ہے توفیق الہی میسر ہو سکتی ہے، جو کہ اتنے سال اس نے عبادت کی۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن پہ تھا اور سوچتے تھے کہ یہ خلص تھا ان کے ذہن پہ تھے۔ ایک روز یہ بیان کرتے ہیں کہ استاد علامہ مجلسی انہوں نے ذکر کیا، محصل خلاصہ یہ کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ شیطان جو ہے قوم جن میں سے ہے، اور جب سرکشی کرنے لگے تو پروردگار نے فرشتوں کو بھیجا، ملائکہ کو بھیجا، اور فرشتے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ان کا کام تمام کیا، ختم کر دیا۔ اب جب ختم کر دیا، اب یہ بچ گیا شیطان، اب جب یہ بچا تو اس نے جو ہے فوراً یہ کہا کہ ہم مومن ہیں، اس نے کہا کہ ہم مومن ہیں، یہ بچ گیا۔ اب جب یہ بچ گیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے یہ کہا کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو تنہا ہیں، سب تو باقی تو سب ختم ہو گئے، اس نے فوراً ہی کہہ دیا تھا نے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو آسمان پہ۔ تو فرشتوں نے پروردگار سے اجازت لی، اب یہ جو ہے آسمان پہ گیا۔ اب آسمان پہ گیا، جو الواح تھے ایک لوح پہ لکھا ہوا تھا کہ انسان جو بھی عمل کرے گا اس کا جو ہے اجر مل جائے گا، جو بھی کرے بہرحال اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اور اس نے جب تحریر پڑھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے آخرت کے لیے کرے گا تو پھر اسے آخرت میں ثمرہ ملے گا، اور جو دنیا کے لیے کرے گا تو اسے دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا، اسی دنیا میں مل جائے گا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو سوچا، ظاہر سی بات ہے نا کہ کون انسان جو ہے نقد چھوڑ کر ادھار کا سودا کرے گا۔ اس نے کہا یہ تو ادھار باقی ہے، یہ جو ہے نقد ہے، یہ نقد ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس نے جو عبادت کی تو وہ جو ہے دنیا کے لیے تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حکم ہوا سجدے کا، سجود آدم کا حکم ہوا
تو اب اس کی نیت جو ہے واضح ہو گئی، اس کی نیت ظاہر ہو گئی کہ اس نے اگر جو ہے عبادت پروردگار کے لیے خالص نیت سے کی ہوتی تو پھر یہ جو ہے ملعون نہ ہوتا، لہٰذا جو ہے جب حکم ہوا تو واضح ہو گیا کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کے دل میں کیا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دے رہا ہے تو اس کے عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پہ ہے، لہٰذا بات کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پروردگار یہ اس وبا، یہ اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، پروردگار جتنے بھی شان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔